بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 197 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت استحباب الاحتیاط سے لے کر قاعدۃ منجزیت العلم الاجمالی تک۔ عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، استحباب احتیاط کی وضاحت کی جائے گی کہ آیا احتیاط مستحب ہے یا نہیں ہے اگر آپ احتیاط کو واجب نہیں مانتے۔ نمبر 2، استحباب احتیاط پھر ممکن ہونے یا ممکن نہ ہونے کے بارے میں وضاحت ہے، اس کو بھی آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، استحباب الاحتیاط، احتیاط کا مستحب ہونا، احتیاط کا مرجوح مولا، احتیاط کا پسند مرضی مولا ہونا، یہ عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتیاط، یہاں تک ہم نے یہ جان لیا، یہ جان کر رہے ہیں کہ احتیاط واجب نہیں ہے۔ ولیکن سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ احتیاط پسندیدہ نہیں ہے، مطلوب مولا نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، چونکہ بسا اوقات احتیاط واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، مطلوب مولا ہے، مرضی مولا ہے شرعی لحاظ سے۔ ولیکن ذالک عدم وجوب احتیاط، یہ لا یحول معنی نہیں بنتا اس قول کا کہ دون القول بمطلوبیت شرعا و استحبابہ، کہ وہ جو قول کہتا ہے کہ احتیاط مطلوب مولا ہے شرعی لحاظ سے اور استحباب ہے شرعی لحاظ سے۔ اس کا استحباب ہو جس کو انجام دینا بہتر ہو، ترک کرنے میں کوئی قباحت نہ ہو۔ اچھا، استحباب کیوں ہے، مطلوب مولا شرعی کیوں ہے اگر وجوب احتیاط کا آپ قائل نہیں ہوتے؟ تو لما ورد فی الروایات من الترغیب الیہ، اس بات کی بنا پہ جو آئی ہے روایات میں، وہ یہ کیا ہے، بیانیہ ما کا، کہ رغبت دلائی گئی ہے احتیاط کے بارے میں۔ حتماً یہ واضح سی بات ہے کہ جس چیز کی جانب رغبت دلائی جائے اگر وہ واجب نہیں ہے تو حتماً مستحب ہے، چونکہ مکروہ کی جانب رغبت نہیں دلائی جاتی، حرام کی جانب رغبت نہیں دلائی جاتی، مباح کی جانب بنفسی و بذاتہ ہی رغبت نہیں دلائی جاتی۔ والکلام فی ذلک یقع فی نقطتین، اب بحث اختلاف، مورد اختلاف اس بارے میں دو نقطوں میں ہے۔ الاولا، پہلا نقطہ، یعنی الاولا یعنی النقطۃ الاولی فی امکان جعل الاستحباب المولوی علی الاحتیاط ثبوتا، کہ آیا ممکن ہے کہ ہم استحباب مولوی کو قرار دیں احتیاط کے اوپر ثبوتی لحاظ سے، یعنی یہ کہ مولا نے جس طریقے سے وجوب مولوی ہوتا ہے، آیا مولا نے اس استحباب کے بارے میں حکم دیا ہے یا یہ احتیاط قطع نظر از حکم عقل یہ مولا کے امر سے ثابت ہے، یہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ پہلے اس بارے میں، چونکہ پہلا نقطہ یہ ہے اور دوسرا نقطہ تھوڑی دیر بعد آ رہا ہے۔ قد یقال، چونکہ بس اوقات کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ بعدم امکان ہی، استحباب مولوی کو آپ احتیاط کے اوپر جعل نہیں کر سکتے، ممکن نہیں کہ آپ احتیاط کے اوپر کہیں کہ یہ استحباب مولوی ہے، مولا نے اس کو بطور مولا ہونا استحباب اخذ کیا ہے۔ فیتعین الامر بالاحتیاط، معاف کیجیے گا، فیتعین حمل الامر بالاحتیاط علی ارشاد الحسن عقلا، اب جب یہ ممکن نہیں کہ استحباب مولوی کو آپ یہ جو یہ قول کہتا ہے کہ استحباب مولوی کو نہیں کر سکتے، تو ممکن ہے کہ جو امر باحتیاط کیا گیا ہے آپ اس کو امر مولوی نہیں کہیں گے، امر ارشادی ہے۔ اچھا، امر ارشادی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اس چیز، اس مصلحت، اس کے اوپر عقل پہلے سے، یعنی امر اشارے سے پہلے سے ہی پہنچ چکی ہو۔
عقل ہی اس کو لازم قرار دیتی ہو، عقل ہی اس کے حسن کو درک کرتی ہو، پھر اگر امر شرعی آ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے امر ارشادی. بس امر بے احتیاط کو حمل کرنا معین ہے پھر ارشادی پر، یعنی امر استحباب ارشادی ہے. کہاں پہ؟ الی حسن عقلن، کس کی جانب ارشاد ہے؟ جو عقل در کر رہی ہے کہ احتیاط حسن علی کل حال، یہ اس کی جانب یہ امر بے احتیاط یعنی جو مولا کا امر ہے یہ امر ارشادی ہو جائے گا. وذالک لوجہین، اور یہ کیوں ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی آپ استحباب مولوی احتیاط کو اگلے ثابت قرار نہیں دے سکتے، یہ دو صورتوں کی بنا پر ہے. الاول انہ لغون، پہلی بات یہ کہ لغو ہے. کس طرح سے؟ اچھا لغو کیسے؟ یعنی اگر عقل پہلے سے ہی درک کر رہی ہے احتیاط کے حسن کو، احتیاط کے پسندیدہ ہونے کو، احتیاط کے بہتر ہونے کو، وہاں پہ اگر شارع امر کرتا ہے کہ آپ احتیاط کریں تو یہ اس کا امر جال ہو لغو ہو جائے گا، بدون فائدہ ہوگا. جس چیز کا امر کرے وہاں تک تو عقل پہلے سے پہنچ چکی ہے. لأنہ ان ارید باستحباب الاحتیاط الالزام به، چونکہ اب دو صورتیں ہیں. اگر احتیاط سے مراد، معاف کیجیے گا، احتیاط کے مستحب ہونے سے مراد یہ ہے کہ یعنی لازمی ہے احتیاط، فهو غیر معقول، یہ معقول نہیں، چونکہ ہماری لزومی بھی ایسا نہیں ہے، استحبابی ہے جو کہ لزوم کے مقابلے میں. وَإِنْ أُرِيدَ ایجاد محرک غیر الزامی نحوہ کی ضمیر احتیاط کی جانب جا رہی ہے. اگر یہ کہ آپ ایک محرک کو، ایک انگیزے کو، ایک وادار کرنے والی چیز کو آپ ایجاد کر رہے ہیں اس استحباب احتیاط سے، لیکن وہ غیر الزامی ہے، تو فَهَذَا حاصل بدون جعل سوا، یہ تحصیل حاصل ہے، یہ تو آپ یہ تو پہلے سے ہی حاصل ہے، عقل اس کی جانب آدار کر رہی ہے. یہ استحباب احتیاط کو جعل کرنے سے پہلے یہ حاصل ہے. چونکہ اذ یکفی فیہ نفس تکلیف الواقع المشکوک بضم استقلال العقل بحسن الاحتیاط و استحقاق ثواب علیہ، چونکہ اس میں کافی ہے خود تکلیف واقعی کا ہونا. البتہ وہ تکلیف واقعی جو مشکوک ہے اس میں کافی ہے کہ خود آپ استقلال کا عقل کو زمینہ کریں کہ عقل مستقلاً درک کر رہی کہ احتیاط بہتر ہے. عقل درک کر رہی ہے کہ یہ جو احتیاط کو انجام دے گا وہ مستحق پاداش ہے، مستحق ثواب ہے. بس فإنہ محرک بمرتبۃ غیر الزامی، بس یہ احتیاط محرک مکلف ہے اپنے مرحلے غیر الزامی میں، غیر الزامی یعنی غیر وجوبی میں، وہی استحباب ہو جائے گا. الثانی، دوسرا نقطہ، دوسری واجہ کس کے لیے؟ کہ اس بات کے لیے کہ آپ استحباب مولوی احتیاط کے اوپر قرار نہیں دے سکتے، یہ کہ ان حسن الاحتیاط کا حسن طاعت وقبح المعصیت واقع فی مرحلۃ متاخرۃ عن الحکم شرعی. احتیاط کا اچھا ہونا، الاحتیاط حسن علی کل حال، جس طرح سے اطاعت کا اچھا ہونا ہے اور نافرمانی کا کبھی ہونا ہے، یہ ایک حقیقتیں ہیں، جو ایک ایسی حقیقت ہے یہ حسن احتیاط جو اس مرحلے میں واقع ہوئی جو مرحلہ حکم شرعی کے بعد کا، یعنی پہلے حکم شرعی کا مرحلہ ثابت ہے، پھر اس میں حسن احتیاط کا مرحلہ آتا ہے. وقت تقدم المسلک القائل، اور یہ بیان مسلک جو وہ مسلک و مشرب بیان ہو چکا ہے، بیان کیا گیا ہے، جو کہتا ہے کہ ان الحسن والقبح الواقعین فی هذه المرحلہ، کہ حسن و قبح واقعی اس مرحلے میں یعنی حکم شرعی کے بعد والے متاخر والے مرحلے میں لا یستطیعان حکما شرعیا، یہ اپنے پیچھے حکم شرعی نہیں لاتے، یعنی ان کا لازمہ نہیں ہے کہ حکم شرعی، یعنی حکم شرعی کے درمیان میں اور حسن و قبح واقعی و حقیقی کے درمیان میں ملازمہ نہیں پایا جاتا کہ جہاں پہ حسن و قبح واقعی ہو وہاں پہ حکم شرعی ہو، یہ نہیں، وہ لازمہ ثابت نہیں ہوتا. وکیل الوجہین غیر صحیح، شہید صدر پر دونوں وجہ استحباب مولوی کو رد کرنے کے لیے ممکن نہ ہونے کے لیے دونوں صحیح نہیں ہیں. اما الاول، پہلی کیوں نہیں ہے؟ یہ لغویت والی، اس سے میں ثابت کریں گے لغویت لازم نہیں آ رہی. کس نے کہا کہ لغویت لازم آ رہی ہے؟ فلأن استحباب المولوی للاحتیاط ہے، استحباب مولوی احتیاط کے لیے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اما یکون نفسیاً،
یا تو خود احتمام مولوی نفسی ہے، ذاتی ہے، غیری نہیں ہے، ورا ملاقات الاحکام المعتاد بلحاظ، یعنی ان ملاقات احکام سے ہٹ کے جن کو مد نظر رکھ کے احتیاط کا کہا گیا ہے، ان سے ہٹ کے بھی یا استحباب میں مولوی یہ ذاتی ہے ایک، یا وہ اما یکن طریقین، یا استحباب مولوی طریق ہے، طریقین کس لحاظ سے بے ملا کہ تحفظ علی تلک، اس لحاظ سے کہ مولا چاہتا ہے کہ ناکام کی پابندی کی جائے، ولاکل التقدیرین لا لغویت، دونوں صورتوں میں جعل استحباب میں مولوی کا لغو ہونا لازم نہیں آتا، کیوں؟ اما علی نفسیت، اما علی نفسیت، یعنی پہلا یعنی نفسی ہونے کی بنا پہ، اما علی نفسیت یعنی نفسی ہونے پہلی جو معنی ہے کہ استحباب مولوی نفسی ہے، ذاتی ہے، اس بنا پہ لغویت نہیں، کیوں؟ فَلِأَنَّ مُحَرِّكِيَتَهُ مُغَايِرَةٌ سِنْخًا لِمُحَرِّكِيَةِ الْوَاقِعِ الْمَشْكُوكِ، چونکہ اس کی محرکیت، اس کا انگیزہ، اس کا باعث جو ہے فرق رکھتا ہے ذاتی لحاظ سے، نو کے لحاظ سے، اس محرک واقعی کے ساتھ، محرک کے ساتھ جو محرک واقع مشکوک ہے، بس فتتعقد احداہما بالاخری، بس جو فرق رکھتے ہیں تو پھر ایک کے ذریعے سے دوسرے کی تاکید کی جائے گی۔ واما الطریقیت ہے دوسری معنی استحباب مولوی طریقی جو ہے، اس بنا پہ بھی لغویت لازم نہیں آ رہی، کیوں؟ فلأن مرجعہ انذ لا ابراز مرتبہ میں اہتمام المولا، چونکہ اس کی باز کی صورت میں یہ ہوگی کہ مولا اس مقام میں ہے کہ مولا اہتمام کرنا چاہتا ہے کہ بتحفظ علی الملاقات الواقعیت، کہ مکلف پابند رہے، مکلف ان کو عکس کر سکے درک کر سکے ملاقات واقعہ کو، مقابل ابراز نفی حال مرتبہ من الاہتمام من الاہتمام ازن، مقابل اس مرتبے کی نفی کے بارے میں جس کی نفی محرز ہو جاتی ہے اہتمام سے۔ ومن الواضح واضح سی بات ہے کہ ان درجت محرکیت الواقع المشکوک، اس حکم واقعی مشکوک کا جو محرکیت ہے، محرکیت کا درجہ، یہ تابعتن، یہ درجہ تابع ہے لما یحتمل، اس چیز کا جس کا احتمال دیا جا رہا ہے، او یا احتمال دیا جا رہا ہے، یا یحرز من مراتب اہتمام المولا بھی، یا تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ مولا اس کے بارے میں اہتمام کر رہا ہے، مولا اس کو اہمیت دے رہا ہے، مولا اس کو نہیں چاہتا کہ عبد اس سے پیچھے رہ جائے، عبد اس کو درک نہ کر سکے، بلکہ مولا یہی چاہتا ہے، اتنا اہتمام کرتا ہے کہ مولا اور تاکید کرتا ہے کہ عبد اس کو درک کرے۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي، اور جو دوسری صورت ہے، فَلَوْ سُلِّمَ الْمَسْلَكُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ، اگر تسلیم بھی کیا جائے اس مسلک کو جس کی جانب اشارہ کیا گیا، تو لا ينفع فی المقام، یہاں پہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ اذ لیس المقصود استکشاف الاستحباب الشرعی بقانون الملازمت، کیونکہ یہاں پہ مراد ہماری یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں اس کو ثابت کرنے کے در پہ نہیں ہیں کہ استحباب شرعی کو ہم ملازمے کے قانون کے ذریعے ثابت کریں، مطلب جہاں پہ حسن قبح واقعی ہو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استحباب شرعی ہو، ملازمہ پائے، یہ نہیں، استحباب الحسن والقبح مطلب شرعی، اور یہ عطف تفسیر ہے، اور اس کو ثابت کر سکیں کہ حسن عقلی اپنے پیچھے رکھتا ہے طلب شرعی کو، تاکہ لیردا ماقیل، تاکہ وہ اشکال آ جائے جو کہا گیا ہے، بل هو ثابت بدلیل، بلکہ یہ ثابت ہے اپنی دلیل کر دے، وانما الکلام عن المحظور المانع عن ثبوته، بلکہ گفتگو ہماری اس معنی کے بارے میں ہے، اس مشکل کے بارے میں جو معنی مر رہی ہے اس کے احتیاط کے ثبوت سے، ولہذا اسی وجہ سے فإن متعلق الاستحباب عبارت، استحباب کا متعلق کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان تجنب مخالفت الواقع المشکوک، کہ مکلف واقع مشکوک کی خلاف ورزی سے اجتناب ورزے، فرض کریں شرب تتن، حرمت شرب تتن اس کے لیے مشکوک ہے، یہ حکم واقعی اس کا مشکوک ہے، اب استحباب یہ چاہتا ہے، متعلق استحباب یہ ہے کہ اس واقع کی واقع کی مخالفت سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اب شرب تتن نہ کرے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدٍ قُرْبِيٍّ، اگرچہ قربت اللہ کی نیت سے نہ ہو استحباب، والعقل انما يستقل بحسن تجنب الانقیادی والقربی خاصتا، عقل مستقلا حکم دیتی ہے کہ اجتناب مخالفت از مخالفت واقع بہتر ہے، درست ہے، تنجب کیا ہے تاکہ انقیاد مولا ہو سکے اور فقط قربت اللہ ہو۔
अन-नुक्ततुस्सानियतो, इस्तेहबाब की बहस का दूसरा नुक्ता, क्योंकि शुरू में कहा गया कि ये बहस हमारी बहस वाक़े की दो नुक्तों में, पहला नुक्ता यहां तक बयान होगा, दूसरा नुक्ता ये कि अन्नल एहतियात मता अमकना, एहतियात जब मुमकिन हो तो फहुव सबुन, अगर मुमकिन हो, पहले तो ये इख्तिलाफ है, अगर मुमकिन हो तो फिर मुस्तहब है, जिसका आप जानकार हैं कि अल-एहतियात हसन अला कुल्ली हालिन, अक्ल भी इसको दर्क करती है। वलाकिन कद यक़ल बहस फी इम्कान फी मुराद वारिद, लेकिन बाज यानी इबादियात में इसकी बहस के इसके वाक़े हुए के बाद मारद यानी इबादत के इबादियात के मवारद में इसके मुमकिन होने और मुमकिन ना होने के बारे में बहस है। व तौज़ीह ज़ालिक, जिसकी वजाहत यह है कि अन्नहु इज़ा उहतमिल कौनु फ़िअलिन मा वजब इबादियन, जिसके बारे में इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये फेल कोई भी गैर मुअय्यन फेल वाजिब इबादी है, तवस्सुल के मुकल वाजिब इबादी, जिसके अंदर कुर्बत व शर्त है। फ़इन कानत अस्ल मतलूबियतिही मालूमतन, अगर उसकी असल मतलूब मौला होना वाज़े है तो अमकन एहतियात बिल इत्यान भी बिकस्दिल अम्र बिल मालूम ताल्लुक़ुहु बिही, तो फिर मुमकिन एहतियात करना, एहतियात इस बात करके उसको अंजाम दिया जाए उस अम्र के इरादे से जिसका बारे में ये वाज़े है कि इस अम्र ने इस एहतियात के साथ ताल्लुक पैदा किया है, यानी अम्र मौला, इम्तिसाल अम्र मौला का इरादा करते हुए इल्लम या इल्म का वाजिब, अगर ये नहीं जानता कि आया ये एहतियात वाजिब है या मुस्तहब है, लेकिन चूंकि अम्र आया है, इस अम्र होने की नीयत से वो उसके लिए अंजाम देना मुमकिन है एहतियात को। फ़इन्न हाज़ा यकफ़ी फ़ी वक़ूइल फ़िअल इबादियन व क़ुर्बियन, यही चीज ही काफी है कि फ़िअल इबादी हो जाए और कुर्बतन अल्लाह वाला हो जाए। वअम्मा इज़ा कानत अस्ल मतलूबियती गैर मालूमत, लेकिन असल मतलूब मौला उस फ़िअल का वाज़े नहीं कि मतलूब मौला है या नहीं है, तो फ़क़द युस्तशकल फ़ी इम्कान एहतियात, इस सूरत में एहतियात के मुमकिन होने के बाद इश्काल किया जाए, यानी मुश्किल है कि हम यहाँ पे एहतियात के कायल हो जाएं। क्यों? लिअन्नहु नताबिही, चूंकि जिस फ़िअल की एहतियात होना मतलूब मौला होना वाज़े नहीं है, अगर उसको अंजाम देता है बिला कसदिन कुर्बिन, बगैर कुर्बत अल्लाह के, फौलाकुन जज़मन, यकीनन ये बेहुदा है। व इन ताबी बिकस्दिल इम्तिसाल अम्र, अगर इम्तिसाल अम्र की नीयत से देता है तो अम्र आया नहीं, फ़हाज़ा यस्तफ़्तिन इफ़्तिराद अल-अम्र, ये तो अपने अंदर ये रखता है पहले से अम्र हो, बल बिना अला वजूदी, और वजूद अम्र पर बिना हो, मा दराह अन्नल मुकल्लफ शाकुन भी, दराह मुकल्लफ शक है कि अम्र इसके बारे में आया या नहीं है, क्योंकि अम्र अगर आता तो मतलूब मौला होता, मतलूब मौला नहीं है यानी अम्र नहीं है, वह तशरीह मुहर्रम, और ये तशरीह हराम है, बिदअत है। नतीजे में फला यक़उल फ़िअल इबादतन, फ़िअल इबादी नहीं वाक़ होगा, कुर्बतुल्लाह नहीं होगा, ले तहसल बिही मुवाफ़क़तुल तकलीफ वाक़िल मशकूक, ताकि हासिल हो सके उस फ़िअल के ज़रिए से वो मुवाफ़क़त है, उस तकलीफ वाक़ी की मुवाफ़क़त जो तकलीफ वाक़ी मशकूक है। वक़द युजाब अला ज़ालिका, शहीद सदर फरमाते इसके ऊपर जवाब दिया गया यूं कि आप जो कह रहे हैं कि तशरीह हराम है चूंकि अम्र नहीं है, हम जवाब देते हैं कि बेवजूद अम्रिन मालूम, अम्र मालूम भी है जिसके जरिए से मतलूबियत मौला साबित होती है। वो क्या है? वह नफ्सुल अम्र शरईल इस्तेहबाबी बिल एहतियात है, वो खुद क्या है? मौला का अम्र शरई जो इस्तेहबाब एहतियात के बारे में है। फ़यक़्सिदुल मुकल्लफ़ इम्तिसाल हाज़ल अम्र, बस इस एहतियात इस्तेहबाबी का इरादा करता है मुकल्लफ, व कौन अम्र बिल एहतियात तवस्सुलन, और ये कि अम्र एहतियात का तवस्सुली हो, इबादी ना हो, ये ला तवक्कुफ़ मुवाफ़क़त वला क़स्द इम्तिसालिही। अच्छा, वो तवस्सुली कि जिसकी मुवाफ़क़त मौकूफ़ ना हो क़स्द इम्तिसाल पर, ये ला युनाफ़ी ज़ालिक, इस बात के साथ ये इसकी तनाफ़ी नहीं। क्यों? लिअन्न ज़रूरत क़स्द इम्तिसाल फ़ी बाबिल इबादत, चूँकि क़स्द इम्तिसाल का ज़रूरी होना बाब बात में, क़स्द क़ुर्बत अल्लाह का शर्त होना, ये क़स्द इम्तिसाल अम्र का शर्त होना, ये लम तुनशा मिन नाहियत इबादत नफ्स अम्र बिल एहतियात, ये इसलिए नहीं आया कि चूंकि अम्र खुद अम्र बे एहतियात है, नहीं, बल मिन इबादियत मा यहतात फी, बल्कि उस फ़ेल के इबादी होने की वजह से है जिस फ़ेल के बारे में एहतियात किया गया, चूंकि वो इबादी है तवस्सुल नहीं है, इसलिए से क़स्द इम्तिसाल अम्र ज़रूरी है। वलाकिन तहक़ीक़ अदमुल हाजत इला हाज़ल जवाब, लेकिन इस तहक़ीक़ के मुताबिक इस जवाब की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? लिअन्न तहर्रुकन इह्तिमाल अम्र बिनफ्सिही क़ुर्बियुन, चूंकि हरकत तहर्रुक उस अम्र खुद एहतियात
اس احتمال کے بارے میں تحرک جو احتمال کس چیز کا ہے کہ ہو سکتا ہے امر ہو، اس کے بارے میں یہ قربی ہے، قربت اللہ ہو کا تحرک اس تحرک کی طرح ہے جو عن الامر المعلوم ہے، اس امر کے بارے میں جس کا قربت اللہ واضح ہے، احتمالی نہیں ہے۔ نتیجے فلا يتوقف وقوع الفعل عبادتا علی افتراض امر معلوم، بس موقوف نہیں ہے ایک فعل کا عبادی ہونا کہ پہلے سے امر معلوم ہو، یہ نہیں ہے، بل یکفی الاتیان به رجان، بلکہ اس کو آپ جس کا استحباب ہونا بھی ثابت نہیں، واجب ہونا بھی ثابت نہیں ہے، آپ رجا قصد رجا کی نیت سے انجام دیں تب بھی صحیح ہے، لہذا وہ اشکال ہی لازم نہیں آ رہا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے امر کا ہونا ضروری ہے، نہیں، کوئی لازمی نہیں ہے، اس بات کا کوئی لازمہ نہیں کہ پہلے سے امر ہو بعد میں آپ قربت اللہ یا امتثال امر مولا کی نیت کر سکیں۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔